کے کم فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، قَالُوا رَبَّنَا، کہیں گے ہمارے پروردگار بطور اقرار جرم کے، هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، یہ ہمارے وہ شریک ہیں ہمارے بنائے ہوئے، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، الَّذِينَ وہ ہستیاں كُنَّا نَدْعُو کہ تھے ہم پکارتے رہتے، من دونے کا سوا تیرے، غیبانہ حاجات و مصائب نے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ڈالیں گے طرف ان کے پاس کو، وہ کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم جھوٹے ہو، کوئی ہمیں نہیں پکارا، فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے طرف اللہ کے، يَوْمَئِذٍ اس دن، السَّلَامَ، پیغام صلح، معافی مانگیں گے یا اللہ صلح کر لے ہم سے غلطی ہو گئی، آج بھی کر کے، فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، اور گم ہو جائے گا وہ جو تھے یفترون بہتان باندھتے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ توجیہ نمبر 2 اصل یہ آ گیا، جنات مختلف بزرگوں کی شکلیں اختیار کر کے نیند یا جاگنے میں بندوں کے سامنے نمودار ہو کر مختلف باتیں کرتے ہیں، مثلا میں فلاں بزرگ ہوں، تیری امداد کے لیے آیا ہوں، یا میری منت دو اس مصیبت سے نجات ہو جائے گی، یا یہ کہ میری منت نہ دینے کی وجہ سے یہ مصیبت تیرے اوپر آن پڑی ہے، بنا بری وہ بندہ اس بزرگ کی پوجا پاٹ کرتا، اسے پکارتا ہے، حالانکہ وہ بزرگ ان سب چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، گویا ظاہر اس بزرگ کی عبادت ہو رہی تھی لیکن حقیقت میں اس جن کی عبادت ہوتی ہے، اور نام ہوتا ہے صرف بزرگوں کا تائید، بل کانوا یعبدون الجن، سبا الجواب انکار بے معنی عدم رضا، عدم امر، نہ ہم اس پر راضی تھے بلکہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، انت قلت للناس اتخذونی انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، سبا۔ توجیہ نمبر 3 ظاہراً اگرچہ ہماری عبادت کی ہے لیکن حقیقتاً تم نے اپنی خواہشات کی عبادت یعنی پیروی کی، جس طرح تمہیں تمہاری خواہشات حکم کرتی تھی تم اسی طرح کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ کہ خواہشات نے تمہیں حکم کیا ہماری عبادت کرو، تم نے ان کا حکم مان کر ہماری عبادت شروع کر دی، تو حقیقتاً تم خواہشات کے عابد ہو، ہمارے نہیں، بلکہ ہمیں تمہاری عبادت کا کچھ علم نہیں ہے، بل اتبع الذین ظلموا آباءہم، روم۔ توجیہ نمبر 4 تم نے اپنی مرضی پر ہمارے اندر کچھ صفات حاضر ناظر عالم الغیب متصرف مشکل کشا فرض کر کے انہی کے بل بوتے پر ہمیں پکارتے رہے، حالانکہ ہم ان صفات سے بالکل خالی تھے، تو حاصل یہ مثلا محبوب سبحانی فرمائیں گے تم نے پکارا شیخ جیلانی عالم الغیب کو، اور شیخ جیلانی تو ہوں لیکن عالم الغیب نہیں ہوں، تم نے میری عبادت نہ کی بلکہ کسی دوسرے شیخ جیلانی کی عبادت کی جو عالم الغیب تھا۔ اس طرح حضرت اجمیری فرمائیں گے تم نے پکارا اجمیری مشکل کشا کو، اجمیری تو میں ہوں لیکن مشکل کشا نہیں ہوں، اس لیے تم نے میری عبادت نہیں کی بلکہ کسی اور اجمیری کی عبادت کی جو مشکل کشا تھا، بلکہ ہمیں تمہاری پکار کی خبر تک نہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ لیکن 4 توجیہات میں اصل توجیہ ہوئی ہے پہلے والی، ان کننا ان عبادتکم، باقی 3 میں بھی اگرچہ یہ بات ہے لیکن وہ نکات بن سکتے ہیں، آیت کا حل نہیں بن سکتی، وہ اس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کو سچا مانے تو للڑوں کو جھوٹا ماننا ہوگا۔ کہتے ہیں انشاءاللہ، پتہ نہیں کدھر لگ رہی ہے۔
اچھا مناظر صاحب ہیں، ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی، تو خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے اس نے خواب میں کس کو انشاءاللہ کہا۔ کُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یہ ان کی بات ان کی طرف ڈالیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے مشرکین اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، پیغام انقیاد، کہیں گے اللہ اب ہم موحد بنتے ہیں، اب ہم توحید مانتے ہیں، ساری سمجھ آ گئی، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ معبودان باطلہ جو گھڑا کرتے تھے، من شفاعتہ، ان کی شفاعت کا نظریہ اور نصرت کا، الجامع البیان، یفترون، یا ضل عنہم ما کانوا یفترون، مواد شرکیہ، وہ جو دلیلیں دیتے تھے دنیا میں، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، الذین کفروا، پھر فتویٰ آ گیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے رہے اللہ کی راہ سے، راہ کیا ہے؟ خالص اللہ کی پکار، مسئلہ توحید، ایک ضلال دوسرا اضلال، زدناہم عذابا، یہ ثمرہ ضلال ہے، بڑھا دیں گے ہم ان کو عذاب، فوق العذاب، عذاب اوپر عذاب کے، بوجہ کفر کے، بما کانوا یفسدون، بوجہ ان کے فساد کرنے کے، جہاں فساد کا معنی ہے مشرک بنانے کے، یہ مشرک تھے اور مشرک گر بھی تھے، شرک سال فیکٹریاں بھی تھیں ان کے مدارس، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ اعادہ دعویٰ بوجہ بود عہد، ابھی پیچھے گزرا تھا، یوم نبعث فی کل امت شہیدا، وہ پیچھے رہ گیا اور دوبارہ اس کو ذکر کیا، جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت سے گواہ، اوپر ان کے، من انفسہم، انہی کی جنس کا، نبی ہوگا انہی کی جنس کا، شرکت نسبی جابتنی، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور لائیں گے ہم آپ کو میرے پیغمبر گواہ ان پر، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان پر گواہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، دلیل بئی، اور اتاری ہم نے اوپر تیرے، الکتاب، کتاب، تبیانا لکل شیء، جو روشن بیان ہے ہر چیز کا، ہر چیز سے مراد جو محتاج الیہ الناس من امر شریعہ، ھدی للناس سے، ہدایت کے باب میں روشن بیان ہر چیز کا، بہدن اور ہادی، ہدایت ہے، برحمتن، اور نری رحمت ہے، وبشرا، اور نری خوشخبری ہے، للمسلمین، الموحدین، موحدین، موحدوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیں، یوم نبعث فی کل امت شہیدا، بریلوی حضرات اور اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ ہر پیغمبر
اور ہر امام، شیعوں کے ہاں امام، بریلویوں کے ہاں پیر، ہر پیغمبر، ہر امام، ہر پیر حاضر و ناظر ہے، حاضر و ناظر۔ اب حاضر و ناظر کس معنی میں؟ تو جو ابتدائی بریلوی شیعہ ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ جسم کے ساتھ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ پھر جب دلائل کی مار پڑی تو انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کی، ایک طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا روحانی طور پہ جسم کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، لیکن روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ یا انبیاء کی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ پھر جب اس پر گرفت ہوئی تو انہوں نے اور چینجنگ کی، اور ایک طبقہ نے کہا کہ علم کے لحاظ سے، بعض نے کہا نور نبوت کے لحاظ سے، اور جب للڑوں میں یہ مسئلہ پہنچا تو للڑوں نے کہا عرض اعمال کے اعتبار سے۔ اور آج شیعہ بریلوی للڑ تینوں متفق ہیں کہ انبیاء، اولیاء، ائمہ، ان پر عرض اعمال ہوتا ہے۔ مولانا سرفراز کی کچھ عبارتیں میں نے لکھوا دی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اعمال پیش ہوتی جو اس وقت یہاں تھے اور سوئے ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس وہ عبارتیں آ گئی ہیں۔ تو پہلا نظریہ تھا حاضر ناظر، اور یہی تھا جسمانی طور پہ ہر جگہ حاضر ناظر۔ پھر ایک طبقہ نے کہا روحانی طور پہ ہر جگہ حاضر و ناظر۔ پھر ایک طبقے نے کہا نور نبوت کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر و ناظر۔ پھر ایک طبقہ نے کہا علم کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر و ناظر۔ پھر ایک طبقہ نے کہا کہ امت کے احوال اور اعمال پر مطلع ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر۔ اصل بریلوی مسلک وہ جسم کے ساتھ، وجود کے ساتھ حاضر ناظر ہونے کا ہے۔ احمد سعید کاظمی بریلویوں کا محقق ہے، ملتان کا، اس نے ایک نئی راہ اختیار کی، تسکین الخواطر اس کی کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام روحانی طور پہ حاضر ناظر ہیں، جسمانی طور پہ نہیں۔ پھر اس کی سعیدی وغیرہ نے آگے علم اور نور نبوت سے تشریح کی، اور بعض مناظرین نے جو نئی کتابیں لکھی ہیں اس میں عرض اعمال، چونکہ امت کے اعمال صبح و شام ان کے نزدیک آپ پہ پیش ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ حاضر ناظر ہیں، اور قیامت کے دن دلیل یہ ہے کہ آپ گواہی دیں گے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو ناظر ہو، موقع پر موجود ہو۔ قدوری کنز میں لکھا ہے موقع پہ جو موجود ہو وہ کیا ہے؟ گواہ۔ مولانا سرفراز صاحب نے قدوری کنز والی شہادت لے کر بہت سارے ورق سیاہ کر دیے، لیکن اصل بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ تبرید النوازر بھی تو یاد رکھ لو، پہلی بات، اب مسئلے کا وقت نہیں، پہلی بات
کہ شہادت کس چیز کی ہوگی؟ اور کن لوگوں کی ہوگی؟ شہادت کس چیز کی ہوگی اور کن؟ نہیں بولیں گے تو کام گڑبڑ ہے۔ تو شہادت ہے ابلاغ کی اور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے تھے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث اور بخاری کی دلیل نہیں، ادلہ ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت نوح کو پیش کیا جائے گا، یہ ہے مسلم شریف میں، اور حضرت نوح جب آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو قوم نوح کو کہ تمہیں دعوت دی گئی۔ حضرت نوح کہیں گے یا اللہ میں نے دعوت دی۔ قوم نوح کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے دعوت نہیں دی۔ گواہ کا مطالبہ ہوگا تو حضرت نوح گواہ کے طور پہ اس امت کو پیش کریں گے۔ اس حدیث سے اتنا پتہ چلا کہ شہادت کس چیز کی ہوگی؟ ابلاغ اور تبلیغ کی، کہ کسی نے مسئلہ پہنچایا یا نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ ابلاغ و تبلیغ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم اقول کما قال العبد الصالح عیسی ابن مریم، میں بھی وہی بات کروں گا اللہ سے جو عبد صالح عیسی بن مریم کہیں گے کہ یا اللہ اس وقت کی میں شہادت دیتا ہوں جب تک میں ان کے اندر تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو کنت انت الرقیبا علیہم، پھر مجھے پتا نہیں۔ تو شہادت کس وقت تک ہوگی؟ ما دمت فیہم، اور کس بات میں ہوگی؟ ابلاغ و تبلیغ کے بارے میں شہادت ہوگی، اور ہوگی بھی ما دمت فیہم۔ اس لیے اس شہادت کو عرض اعمال پر فٹ کرنا یا علم یا نور یا جسمن روحن حاضر ناظر پر فٹ کرنا، یہ خالص قرآن کی تکذیب اور تعریف ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ وجہ خالص نصوص کے خلاف توجیہ ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل آپ نے پڑھا مفصل، اس میں نے کیا بتایا؟ فَيَقُولُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، عرض اعمال ہو، پکارو، جو بھی ہو، سب کے بارے میں لا علم لنا بعد وفاتنا۔ اسی طرح وہ متواتر حدیث اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، پیغمبر کریم کی کہ موت کے بعد یہ کیا کرتے رہے، اس چیز کا آپ کو پتہ نہیں۔ لا علم لک بذالک، یہ بخاری مسلم کی 32 صحابہ سے مروی متواتر حدیث یہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو عرض اعمال کی بھی نفی، حاضر ناظر کی بھی، سب چیزوں کی۔ حاضر ناظر کی نفی کے دلائل کثیر قطعیہ براہین ہیں۔ میں نے صرف آیت کا معنی سمجھانا تھا کہ آیت کا مطلب کیا ہے، کہ شہادت کس چیز کی ہوگی؟ ما دمت فیہم تک ہوگی، اور شہادت کا تعلق ہے ابلاغ و تبلیغ سے۔ شہادت کا یہ نہیں تعلق کہ یا اللہ میرے امتی نے فلانے کے بیگ سے موبائل چرایا تھا، پھر اس کو لیٹرین میں رکھا تھا، پھر اس سے آگے دکان پہ بیچا تھا،
فلانے امتی نے یہ کیا، فلانے امتی نے یہ ان اعمال کی شہادت نہیں ہے، اور نہ یہ منصب نبوت ہے، اور نہ یہ نبوت کی شان کے لائق اور مناسب ہے کہ امتی کی ایک ایک حرکت کی گواہی دے، پیغمبر کے آج اس نے یہ حرکت کی، کل یہ حرکت کی، ایک ایک صبح اٹھا، رات کو سویا، اور صبح اٹھ کے شام تک کیا کرتا رہا، یہ ہر امتی کا کرتوت وہ جاننا یہ پیغمبر کی شان کے لائق ہی نہیں، تو یہ عرض اعمال کی شہادت نہیں ہوگی، بلکہ چپ کی شہادت ہوگی، ابلاغ و تبلیغ کی ہوگی۔ اور ابلاغ و تبلیغ ہے بھی کب تک؟ جب تک آپ دنیا میں رہے، جب دنیا میں ہیں نہیں تو ابلاغ و تبلیغ بھی ختم، اور شہادت بھی بعد والوں کی وہ نہیں ہوگی، شہادت یہی ہوگی۔ یہ وَنَزَّلْنَا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان پہ ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ اس پر حاشیہ ہے کوئی؟ اچھا اس پہ نہیں ہے، سورہ نساء میں ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، علامہ آلوسی نے عرض اعمال پہ بات کی ہے سورۃ الحج میں جا کر۔ بہترین بات کی، اِنَّكَ لَا تَدْرِي کو لایا ہے، واقعہ افق کو لایا ہے۔ ہر صبح شام سوموار جمعرات اعمال پیش ہوتے ہیں، 40 دن تک آپ پریشان رہے عرض اعمال کی نفی پر، اور کہتا ہے علامہ آلوسی کہ جو عرض اعمال کا قائل ہے لم یأت بدلیل قط، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، خلاف ادلہ اس نے یہ مسئلہ گھڑا، اور یہ عرض اعمال کا عقیدہ شیعوں سے آیا۔ شیعہ اہل اماموں پر اعمال پیش ہوتے ہیں، شیعوں سے بریلویوں میں، بریلویوں سے للڑوں میں، اور للڑوں سے ریبنڈیوں میں، اور ریبنڈیوں سے پوری امت میں۔ جس طرح کرونا ریبنڈیوں سے پھیلا ہے، اسی طرح یہ ایمانی کرونا بھی انہی نے پھیلایا۔ ہر چیز پہ بے ایمان جاتے ہیں، صبح و شام آپ پہ عمل پیش ہوتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، مسئلہ علم غیب میں سمجھا چکا ہوں، کل شے سے مراد کیا ہے؟ یہاں کل عرفی ہے، استغراقی نہیں بن سکتا، اور اس کی میں نے دلیلیں ذکر کر دی تھی، دلیلیں وہی کافی عبارتیں یہاں دیکھ لو۔ یقول نزل علیک یا محمد ھذا القرآن بیانا لکل ما بالناس الیہ الحاجہ، ہر ضروری چیز کا بیان ہے، من معرفت الحلال والحرام والثواب والعقاب، مچھروں کی گنتیاں نہیں ہیں، پٹواریوں کے سارے دفتر نہیں ہیں، ان کے رجسٹر قرآن میں نہیں ہیں، احمد رضا کی زنانی کے حالات اور ڈکشنری نہیں ہے، احمد رضا کی نکاح شادی کے گواہ کا بیان نہیں ہے، بلکہ ہے کیا؟ حلال حرام چیزیں، اور وہ بھی ضرورت۔ ابن جریر فنزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء شیء یحتاج الیہ من الامر والنہی والحلال والحرام والحدود والاحکام معلم التنزیل لکل شیء من امور الدین اما بالنص علیہ اما بالاحالۃ علی ما یوجب العلم، جیسے بیان رسول اور اجماع مسلمین۔ زاد المسیر من الناس من قال القرآن تبیان لکل شیء بذالک لأن العلوم اما دینیت، یا علوم دینیہ ہیں یا غیر دینیہ ہیں، بہرحال علوم وہ جو لیست دینیتن فلا تعلق لها بهذه الآیہ، اس آیت میں امور دنیاویہ کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے بالضرورت ان اللہ تعالی انما مدى القرآن بکونی مشتملا علی علوم الدین،
کیونکہ اللہ نے قرآن کو دینی کتاب قرار دیا۔ فَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ مِنْ عُلُومِ الدِّينِ، جو علوم دین سے نہیں ہے، فَلَا التفات إِلَيْهِ، تو ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا عُلُومُ الدِّينِ فَإِمَّا الْأُصُولُ وَإِمَّا الْفُرُوعُ، علوم دین دعا سے خالی نہیں، یا اصول ہوں گے یا فروع، بہرحال جو اصول ہیں وہ تمام موجود ہیں قرآن میں۔ وَأَمَّا عِلْمُ الْفُرُوعِ فَالْأَصْلُ، اصل وہ برات ذمہ ہے، إِلَّا مَا وَرَدَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تو اصول پورے موجود ہیں، فروع کی رہنمائی موجود ہے، اطیعوا الرسول۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ بِالْقِيَاسِ بَاطِلًا وَكَانَ الْقُرْآنُ وَافِيًا بِبَيَانِ كُلِّ الْأَحْكَامِ، اس پہ اشکال ہوگا کہ پھر قیاس باطل اور سب احکام قرآن میں وافی بیان ہے۔ فقہا فإنهم قالوا القرآن انما كان تبيانا لكل شيء لأنه يدل على أن الإجماع بخبر الواحد والقياس حجة، یہ قرآن سے ثابت ہے ان کی حجیت۔ جب یہ ثابت ہو گیا احکام میں سے، ان اصول سے، تو یہ حکم ثابت ہوگا قرآن سے۔ بہذا المسئلہ قد سبق ذکرها بالاستقصاء فی سورۃ الاعراف الکبیر، تو مطلب کیا ہے؟ قیاس قرآن سے ثابت ہے، جو قیاس سے حکم ثابت ہوگا گویا کہ وہ بھی ما ثبت بالقرآن ہے۔ لکل شیء فی امور الدین، امور دین مرادیں مدار خازن، روح المعانی اور قرطبی، یہ سب حضرات نے یہ معنی کیا۔